نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكى وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قال كذلك فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قال ربک فرمایا آپ کے رب نے ہوا علی ہین یہ مجھ پر آسان ہے وقد خلقتک اور تحقیق میں نے پیدا کیا آپ کو من قبل اس سے پہلے ولم تک شیئا اور آپ نہیں تھے کوئی چیز قال عرض کیا زکریا علیہ السلام نے رب اجعل لی آیہ اے میرے رب بنا دے آپ میرے لیے کوئی نشانی قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیتک آپ کی نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس کہ آپ کلام نہیں کر سکیں گے لوگوں کے ساتھ 3 لیال سویا 3 راتیں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے فخرج علی قومہ بس وہ نکلے اپنی قوم پر من المحراب اپنے حجرے سے فاوحى الیہم بس اشارہ کیا ان کی طرف زکریا علیہ السلام نے ان سبحوا کہ تسبیح بیان کرو بکرۃ وعشیا پہلے پہر اور پچھلے پہر یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ اے یحییٰ پکڑے آپ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ وآتیناہ الحکم صبیا اور دیا ہم نے آپ کو حکم جبکہ وہ بچے تھے وحنانا من لدنا اور شفقت دی اپنی طرف سے وزکاہ اور پاکیزگی وکان تقیا اور تھے وہ پرہیزگار وبرا بوالدیہ اور اچھا سلوک کرنے والے تھے اپنے والدین کے ساتھ ولم یکن جبارا عصیا اور نہیں تھے جبر کرنے والے نافرمان وسلام علیہ اور سلامتی ہے اس پر یوم ولدہ جس دن پیدا ہوئے ویوم یموت اور جس دن وفات پائیں گے ویوم یبعث حیا اور جس دن کھڑے کیے جائیں گے زندہ ہو کر عزیزان گرامی 16واں سپارہ سورہ مریم آیت نمبر 9 سے لے کے 15 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے گزشتہ جمعرات کو آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ میری عمر ختم ہونے کو ہے بدن سے قوت ختم ہو رہی ہے مجھے کوئی وارث دے جو کار نبوت میں میرے جانے کے بعد میرا وارث بنے اور اس سے مراد ہے جو غیر مسلم لوگ ہیں یا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں اس وراثت سے مراد مالی وراثت ہے جبکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے یہ بات تفصیلی آپ حضرات کے سامنے جمعرات کو کی گئی تھی آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمانے کے بارے میں بات کی ہے تو فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے قوم کو سمجھاتے تھے تبلیغ کرتے تھے عمر زیادہ ہوئی اور جو ان کی بیوی ہے وہ بھی بانجھ ہو گئی نیک پارسا عورت تھی دعائیں کرتی تھی یا پروردگار یہ تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہے ختم نہ ہو زکریا علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت اور موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سورہ رحمان میں اللہ کیا فرماتے ہیں اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو بزرگی اور عظمت والا ہے باقی سب پر فنا آئے گی
تو اسی سلسلے میں زکریا علیہ السلام پریشان رہتے تھے کہ خاندان بڑا وسیع ہے، ان میں اچھے لوگ بھی تھے برے بھی تھے، ہمیشہ برے زیادہ رہے ہیں، تو جو اچھے لوگ تھے وہ تو اعمال کرتے ہی تھے، لیکن جو برے لوگ تھے وہ بھی زکریا علیہ السلام سے قدرے خوفزدہ رہتے تھے، ڈرتے تھے، کھل کے مخالفت کرنا اسلام کی یہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میرے بعد میرا کوئی وارث پیدا فرما جو نبوت کے سلسلے کو لے کے آگے چلے، نبوت والی جو محنت ہے اس محنت کو، دین کی محنت کو آگے لے کے چلے۔ تو تیسرے سپارے میں آتا ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 39 میں ہے، بس آواز دی زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے جبکہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے کمرے میں، نماز کی حالت میں گفتگو شروع کر دی فرشتے سے۔ تو فرشتوں سے بات کرنا جائز ہے، انسانوں کے ساتھ دوران نماز گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرشتہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ اور سفیر ہوتا ہے، لہذا اللہ کے سفیر کے ساتھ بات کرتے ہوئے نمازیں نہیں ٹوٹتی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لڑکے کی خوشخبری سنائی ہے اور اس کا نام فرمایا یحییٰ علیہ السلام ہوگا۔ زکریا علیہ السلام بڑے تعجب کرتے ہوئے اور جرأت کے ساتھ فرمانے لگے کہ بھئی مجھے لڑکا کیسے پیدا ہوگا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی کیا ہو گئی بھئی، بانجھ ہو گئی۔ تو یہ یعنی اپنے عمر کے اعتبار سے یا وقت کے تقاضے کے اعتبار سے 120 سال کے خود ہیں اور 99 سال کی بیوی ہے، تو تعجب کرتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس عمر میں اب بچہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہے، قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے کذالک اسی طرح ہوگا، قال ربک فرمایا آپ کے رب نے اے مخاطب ہوا علی ہین یہ میرے لیے آسان ہے، اس بڑھاپے میں ہمارے لیے اولاد دینا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ مشکل کس کے لیے ہوتی ہے بھائی؟ مخلوق کے لیے، مخلوق کے لیے مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وقد خلقتک من قبل اے زکریا علیہ السلام اور تحقیق میں نے آپ کو پیدا کیا اس سے پہلے، ولم تک شیئا اور نہیں تھے آپ کوئی چیز بھی، آپ کا وجود نہیں تھا، اور اللہ فرمارے میں قادر مطلق ہوں، جیسے میں نے تجھے پیدا کیا ہے اسی طرح اللہ فرمارے کہ میں تجھ کو لڑکا بھی دوں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، زکریا علیہ السلام جب پیدا نہیں ہوئے تھے ان کا وجود بھی نہیں تھا، شکل و صورت بھی کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے پیدا کیا ہی نہیں کیا بھائی، مجھے اور آپ کو بھی اللہ نے ایسے ہی پیدا کیے۔ تو اللہ کے لیے بغیر اسباب کے بھی کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے۔ قال زکریا علیہ السلام نے عرض کی رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب بنا دیں آپ میرے لیے کوئی نشانی جس سے مجھے سمجھ میں آ جائے کہ میری بیوی امید سے ہے۔ اب تک تو اولاد نہیں تھی، اب اللہ نے جب خوشخبری سنا دی تو عرض کی باری تعالیٰ کہ مشینیں تو تھے نہیں آدمی چیک کرا سکے، کیوں بھائی جیسے آج کل ہے، تو اللہ سے دعا کر رہے یا اللہ جب آپ سن لیں میری دعا کو اور میری بیوی یعنی امید سے ہو جائے، حاملہ ہو جائے، تو اس کی نشانی کیا ہوگی، کوئی نشانی بتا دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ اس کی نشانی اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے۔ اس سے پہلے آج کل کے جو غالی قسم کے لوگ ہیں نا بھائی، وہ کہتے ہیں کہ جو مافی الارحام چیزیں ہیں نا، یعنی رحموں کے اندر جو چیزیں ہیں، ولی اس کو بھی جانتے ہیں معاذ اللہ، ولی جو لوگ ہیں وہ کس کو جانتے ہیں بھائی؟ ماں کے پیٹ کے اندر جو چیز ہے ولی اس کو کیا کرتا ہے بھائی؟ جانتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں، لوگوں کا عقیدہ نظریہ۔ اب یہاں پہ آپ ایمانداری سے بتائیں اللہ کے قریب زیادہ ولی ہوتا ہے یا اللہ کا نبی اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ بولو بھائی، اللہ کا نبی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا ولی بہرحال بہت نیچے درجہ ہے وہ نبی کے اعتبار سے۔ تو اللہ کے نبی یہ فرما رہے، اللہ سے یعنی دعا فرما رہے باری تعالیٰ جب میری بیوی حاملہ ہو جائے نشانی کیا ہو، مجھے نشانی بتا دے۔ تو بھائی کیا نبی کو نہیں پتا چلا کہ میری بیوی کے رحم میں کیا ہے؟ کیوں بھائی؟ یا نبی کہہ رہے مجھے نہیں پتا، اللہ مجھے نشانی بتا دے، اس نشانی کو دے کر مجھے پتا چل جائے گا۔ اور آج کا بدعتی قسم کا آدمی کیا کہتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا پھر بھی بدبخت ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے ولی کو سب کچھ پتہ ہے۔ اب قرآن کو مانے یا تیری بات کو مانے؟ بتاؤ بھائی جی، اللہ کی بات مانی۔ اللہ کہتا ہے، نبی کہہ رہے اللہ سے باری تعالیٰ جب آپ میری بات کو یعنی معاملہ چل پڑے، بیوی حاملہ ہو جائے تو نشانی کیا ہوگی تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ تو اگر مافل ارحام کا علم نبی کو ہوتا تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتے تھے اللہ نے ولی کو بھی دے دیے،
اللہ جس کو چاہے دے دے، لیکن یہ کہ مطلقاً یہ کہنا کہ ولی کو اس بات کا علم ہے، یہ بہت بڑی دھوکے والی بات ہے، یہ اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. ٹھیک ہے بھائی. قال آیتک، اللہ سے دعا کی زکریا علیہ السلام نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، کہ آپ کلام نہیں کر سکیں گے لوگوں کے ساتھ 3 راتیں. ٹھیک ٹھاک ہوں گے، لوگوں سے باتیں کرنا چاہیں گے، لیکن آپ کی زبان نہیں چلے گی. ٹھیک ہے بھائی. دنیا کی باتیں آپ نہیں کر سکیں گے، آپ ذکر کرنا چاہیں گے آپ کی زبان چلے گی، آپ حمد و ثنا اللہ کی بیان کرنا چاہیں گے آپ کی زبان چلے گی، نماز کے لیے چلے گی، لیکن جب آپ کسی آدمی کے ساتھ بات کرنا چاہو گے تو آپ کی زبان ساتھ نہیں دے گی. یہ اس مقام پہ 3 راتوں کا ذکر ہے 3 سپارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 41 میں. ثلاثۃ ایام، 3 دنوں کا ذکر ہے کہ 3 دن یا 3 راتیں ملا کر، جیسی بات ہے رات اور دن ملائیں گے تو 3 دن اور 3 راتیں ہی بنے گی. نہ آپ کی زبان پہ کوئی زخم ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، زبان بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی. باتیں کریں گے نہیں چلے گی، اللہ کا ذکر، نماز، روزہ، تلاوت جو بھی کریں گے آپ کی زبان کیا ہوگی بھائی؟ چلے گی. فرمایا یہ نشانی ہوگی. جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ بن جائے تو آپ سمجھ لینا کہ اللہ نے آپ کی بات سن لی ہے، بلکہ قبول کر لی اور آپ کی بیوی حاملہ ہو چکی ہے. فخرج علی قومہ من المحراب، محراب کا معنی کمرہ ہے. جب وہ نکلے اپنے قوم پر اپنے خاص کمرے سے، فاوحى الیہم، بس اشارہ کیا ان لوگوں کی طرف زکریا علیہ السلام نے، ان سبحوا، کہ تسبیح بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، بکرۃ وعشیہ، صبح اور شام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ فرشتوں کی تسبیح ہے جو بھی اللہ کا ذکر ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اب جب یہ قوم کی طرف آئے نا بھائی، بات کرنا چاہ رہے تھے، بات نہیں کر پائے، اشارہ کیا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو بھائی صبح شام ہر وقت. ٹھیک ہے بھائی. تو یہ پتہ چل گیا کہ بیوی کیا بھائی؟ حاملہ ہے. اب اللہ نے جو بیچ کے معاملہ تھا 9 مہینے کے، ان کا نہیں چھڑا، ان کا تذکرہ نہیں کیا، جو مقصودی بات ہے. اب بچہ پیدا ہو گیا. فرمایا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اللہ نے فرمایا اے یحییٰ علیہ السلام آپ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. تمام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد تورات ہے. قرآن کریم کے بعد تمام آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ بلند مقام اور مرتبہ قرآن پاک کے بعد تورات کا ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی تھی، لیکن اسی کتاب کا پابند یحییٰ علیہ السلام کو بھی بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی. اس میں کچھ احکام جدید تھے اور زیادہ تر اس میں اخلاقیات کے معاملات کو بیان کیا گیا. باقی زندگی گزارنے کے اصول اور قوانین وہ زیادہ تورات کے اندر ہی بیان کیے گئے تھے. فرمایا اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. وآتیناہ الحکم صبیہ، اور دیا ہم نے آپ کو حکم جبکہ وہ بچے تھے. 3 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی. کس کو بھائی؟ یہ یحییٰ علیہ السلام کو. اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بچپن میں نبوت ملی ہے، آگے ان کا تذکرہ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحنانا من لدنا، اور شفقت دی اپنی طرف سے، بڑی شفقت اور نرمی کرنے والے تھے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مزاج میں کیا تھی بھائی؟ نرمی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں کیا تھی؟ سختی تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مزاج کے اعتبار سے نرم تھے. حضرت ابوبکر نرم تھے، حضرت عمر کیا تھے بھائی؟ سخت تھے. یہ مزاج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شفقت، نرمی اور پیار کرنے والا بنایا تھا. وزکا، اور پاکیزگی، یعنی پاکیزہ خصلت والے اور بڑی نزاوت والے تھے. ابن کثیر میں لکھا ہے کہ بچپن میں محلے کے بچوں نے کہا اے یحییٰ آؤ کھیلتے ہیں. فرمانے لگے ثم لم نخلق للعب، ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں ہوئے. بچپن میں چھوٹا بچہ بھی کیا فرما رہے کہ ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں ہوئے، حالانکہ بچوں کو کھیل کیا ہوتی ہے بھائی؟ بہت مار بھی کھاتے رہتے، ڈانٹ بھی کھاتے رہتے، پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ کھیلتے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ بچوں سے کہا ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں ہوئے. یہ بچپن میں بھی بڑے اخلاق کے مالک تھے. وَكَانَ تَقِيًّا، اور تھے وہ پرہیزگار. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اچھا سلوک کرنے والے تھے والدین کے ساتھ. حقوق العباد میں والدین کے ساتھ حسن و سلوک کی بڑی تاکید ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. سورہ بنی اسرائیل 23ویں آیت فرمایا اور
اے مخاطب نہ کہو والدین کو اف اور بات کرو ان کے سامنے ادب کے ساتھ. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہوں ہاں جیسے آدمی کا تو ہوں ہاں میں نہیں، اس طرح کی بھی بات کرنے کی والدین کے سامنے اجازت نہیں ہے. جی اچھا جی، یعنی بالکل ادب کے ساتھ بات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے ایسے انداز سے گفتگو کرو جیسے سخت آقا کے سامنے ایک کمزور غلام بولتا ہے. یعنی بڑے افسر کے سامنے ایک عام آدمی کیسے بات کرتا ہے؟ بھائی سر سر سر، ٹھیک ہے بھائی، بڑے پیار اور ادب سے بات کرتا ہے. فرمایا والدین کے سامنے ایسے انداز سے بات کرو جیسا ایک سخت آقا کے سامنے ایک کمزور غلام بات کرتا ہے. تو بہرحال یہ کہ ولم یکن جبارن عصیا، اور نہیں تھے جبر کرنے والے. جبر کا معنی ہوتا ہے قہر کرنا، ظلم اور زیادتی کرنا. ولم یکن جبارن عصیا، نافرمان بھی نہیں تھے، والدین کے ساتھ فرما بردار بھی تھے اور ان کا ادب و احترام کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسلام علیہ، اور سلامتی ہو یحییٰ علیہ السلام پر، یوم ولد، جس دن پیدا ہوئے، ویوم یموت، اور جس دن وفات پائیں گے، ویوم یبعث حیا، اور جس دن کھڑے کیے جائیں گے زندہ کر کے. تینوں حالتوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سلامتی کی بشارت سنائی ہے. پیدا ہوئے ایمان پہ، موت آئی ایمان پہ، اٹھیں گے کیسے بھائی؟ ایمان پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ نور علی نور کیا ہے؟ اللہ نے نبوت کا تاج بھی کیا کیا بھائی؟ پہنایا ہے. یحییٰ علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی ہے یہ انشاءاللہ کل، وقت زیادہ ہو گیا، یہ انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا. اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب